لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، میری اور آپ کی باتوں سے، اچھی اچھی باتوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. کیا کریں جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور وہ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے، سماجی کارکنان کی طرف دیکھ رہا ہے، انفیکٹ میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہ میڈیا آواز اٹھا، اور میڈیا اٹھا بھی رہا ہے. ایسی کیفیت میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں میں اس بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کال آئی ہے یا یہ جو بیسک سوال ہے راشن کا، کھانے پینے کا، دیکھیں جب تک پیٹ نہیں بھرا ہوگا تب تک کسی کو بھی فکر نہیں ہوگی کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. سب سے پہلے پیٹ بھرا ہوگا تو یہ چیز جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوگی. تو بینگ سائیکالوجسٹ ہمیں یہ لوگوں میں، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا دین بھی، کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا خود کا فریضہ بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کی کوئی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے تو پلیز گھر سے نکلیے. ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ کریں، لیکن یہ ایک ہمارا فریضہ بھی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے شان زینب، لیکن علیزہ اس میں ایک چیز آتی ہے. دیکھو اب جب ہم بات کرتے ہیں نا بھوک کی، یا ہم بات کرتے ہیں اس ڈپریشن کی، کہ جیسے ابھی بھجانی نے کہا کہ ایک بندے کو یہ فیئر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی نوکری چلی جائے، ہو سکتا ہے وہ جب واپس آفس جانا چاہے تو اس کو کہا جائے کہ جی آپ کی ہمیں ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہیں، پھر اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اس کی مینٹل ہیلتھ کس حد تک ڈسٹرب ہوگی اس پورے پینڈیمک کے دوران؟ اچھا، فار دوست کہ جو یہ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ہم شاید ابھی اس پینڈیمک کے بعد جب آفس جائیں تو وہ کہہ دیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس سچویشن سے پورا پاکستان، بلکہ میں کہوں گی پوری دنیا گزر رہی ہے. Absolutely. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. آپ اس طرف سے ٹینشن مت لیں کہ جب آپ جائیں گے اس پینڈیمک کے بعد جوائن کریں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ آپ اس جاب کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. دوسری چیز جو یعنی فیئر سے نکلنا ہوگا، خوف سے نکلنا ہے. فیئر سے نکلنا ہوگا. اس فیئر سے نکلیں گے تو ہم باقی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے. ٹھیک ہے. اور میں خصوصی پیغام دینا چاہوں گی ان لوگوں کو جن کو 3 وقت کا کھانا بہت سکون سے گھر بیٹھ کے مل رہا ہے، یعنی ان کا دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہے ان کے بینکس میں پیسے ہیں. میں ان سے صرف اتنی گزارش کروں گی، دیکھیں بازار بند ہے مگر یہاں پر کچھ سپر مارکیٹس ہیں جو ہوم ڈیلیوری کر رہی ہیں جی. اور اگر آپ احتیاط کرتے ہوئے، پریکاشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے جا کر کوئی گروسری شاپنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی مطلب خطرہ نہیں ہے. تو آپ جائیے. آپ سب سے پہلے اپنی فیملی میں قریب سے قریب دیکھیے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تو کھانا کھا کے سو گئے مگر وہ بھوکا رہ گیا. تو تھوڑا سوچیے اور آؤٹ آف دا باکس جا کے ہیلپ کرنے کی کوشش کیجیے. ویسے بہت ساری آرگنائزیشنس میں نے دیکھا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کی باتیں سن رہی تھی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہیم. انہوں نے بہت اناؤنسمنٹ کی ہے، بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کوشش میں لگے رہیں، انشاءاللہ کوئی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اچھا، اسی سوال کے ساتھ پھر ایک اور سوال بھی میں کرنا چاہوں گی. علیزہ آپ ہی اس کا جواب دیں. دیکھیں دنیا میں لوگوں کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. پہلے تو میں اپنی بتا دوں آپ کو، جب اٹلی کے نمبرز آنا شروع ہوئے تھے میں بہت پریشان ہو گئی تھی. اب جب امریکہ کی صورتحال ہے، کل بھی جب ہماری وہاں پر صحافیوں سے بات ہوئی ہے تو کل بھی مجھے شدید ڈپریشن رہا، اور مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ بات ہانٹ کرتی ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ جا رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہ جو پھر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ فیئر آف ڈائنگ جو ہے وہ بھی شاید لوگوں میں بڑھ رہا ہے. کیسے دیکھتی ہو اس چیز کو؟ فیئر آف ڈائنگ، آئی ہیو گاٹ سم کالز. مجھے بھی کالز آ رہی تھیں کہ لوگوں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اس وائرس کا شکار ہو کے مر جائیں گے. اگین ریپیٹ، اس فیئر کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. ہم جس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اسلام، اس میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو فیئر آف اللہ کے علاوہ کسی چیز کا فیئر نہیں ہونا چاہیے. سو یو ہیو ٹو تھنک کہ قرآن خود کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم جس کی طرف سے آئے ہیں ہم اس کی طرف جانا ہے، اور جب وہ بلائے گا تو پھر دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اور وہ کسی بھی طرح بلا سکتا ہے. اب وہ جس طرح بلانا چاہے، مگر ابھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر گھر کے اندر ہیں تو وی آر سیف. اگر ہم پریکاشنس کو فالو کریں، اگین اس ڈر کو اپنے اندر سے ختم کریں. فیئر آف ڈائنگ کچھ نہیں ایسا. یہ اموات ہو رہی ہیں، اموات. انہوں نے نتیجے بھی تو بتائیں. اٹلی نے پورے مطلب آرٹیکلز بھیجے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی اموات کیوں ہوئی، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی تھی. اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ خود کو ایموشنلی ڈسٹینس کر لیں لوگوں سے. ایموشنلی کنیکٹ رہیں. آپ کے پاس فون ہے، آپ کال کیجئے. پرانے کسی دوست کو نمبر نکال کے لسٹ میں سے، یہ بغیر سوچے اپنی ایگو کو ٹیک اے سائڈ اور کال کر دیں، بات کریں، آپ کو اچھا لگے گا. نعمان صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نعمان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میڈم میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بھی ہم لوگ اپنی جو ہے وہ عمل کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں. جی سر. تو کہیں سے بھی انسانیت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف اپنے نام کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ کرونا نے بیسیکلی ہم پہ کیا مسلط کیا ہے اللہ پاک نے، عذاب کے طور پر یا وبا کے طور پر،
تو اس میں ہماری جتنی بھی میجورٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہیں یا اسلامک کے جو ریلیٹیو لوگ ہیں جو صحت فیملی سے ہوں یا چاہے جو بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ یہ ہماری انسانیت کی جنگ ہے یا ہماری نسل کی جنگ ہے یا ہمارے لیے بہت اچھا سوال ہے. لیکن میری دانش میں نعمان، تھینک یو ویری مچ فار یور کال. میری دانش میں یہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ یقیناً اس وبا سے بہت جلد لوگوں کو نکال لے گا. اللہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ بار نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکیں، یہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارا اس بات پر پورا یقین اور ایمان ہے. تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ وبا بہت جلد ختم ہو جائے گی. یہ کسی کی خود ساختہ ہے تو ظاہر ہے وہ بھی معاملات سامنے آ جائیں گے. کانسپریسی تھیوریز کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہے اور آئندہ بھی کروں گی، لیکن جو لوگ پروگرام دیکھ اور سن رہے ہیں، میرا ان سے صرف یہی کہنا ہے کہ پلیز اپنے اوپر یقین رکھیں اور معبود پر یقین رکھیں جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سید نوید حسین کراچی سے. نوید صاحب السلام علیکم، کیا کہیے گا؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی ٹی وی کے لیے بہت اچھا یہ کہ اتنا اچھا انہوں نے موٹیویشنل پروگرام کیا ہے کہ سائیکولوجسٹ بیٹھے ہیں اتنے ینگ اور اتنے اچھے جواب. یس ٹھیک ہے جی نوید صاحب. اچھا دوسرا میرا سوال ایک تو یہ تھا کہ جو کیا کہتے ہیں ہم سیلف ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں ابھی نا، تو اس میں تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ باہر جا رہے ہیں، جیسے کسی کام سے بھی گئے یا کہیں آفس گئے کسی بھی ٹائم، تو ایک دم آپ کو جو ہے نا اتنی سائیکولوجیکل پریشر ہے آپ کے اوپر کہ کوئی ٹچ بھی کر گیا آپ کو وہ ہوتا ہے کہ ارے یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ ایک امپیکٹ آ رہا ہے نا ذہن پہ بہت زیادہ. اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ. سید نوید حسین صاحب میں جواب لے لیتی ہوں سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے شان زینب. مسئلہ یہ کہ میرے قریب سے کوئی گزر جائے، انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں آفیشیل وے میں بھی لوگ اس طرح کریں کہ ذرا پلیز دور ہو کے ہم سے بات کریں، قریب نہ جائیں. تو ہمیں کس طرح کا رویہ اپنانا ہوگا، یہ بھی تو شاید ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا. دیکھیں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کچھ جو ہے وہ پریکاشنری میجرز ہم سب نے لینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب تو ہمیں پتہ ہے، لیکن وربلائزیشن جس طرح ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ بڑا جو ہے نا وہ ایک مین کردار ادا کرتا ہے ہماری ایک دوسرے کی سوشل ڈیلنگز میں. چلے ہمیں دور رہنا ہے لیکن دور رہ کے بات تو کی جا سکتی ہے، ہنسا جا سکتا ہے، مسکرایا جا سکتا ہے، ری ایشورنس دی جا سکتی ہے، پوچھا تو جا سکتا ہے نا. اس میں تو نہیں، لیکن اگر جیسے یہ سر بتا رہے تھے کہ فار ایگزامپل ہم مارکیٹ میں گئے گروسری کر رہے ہیں اور برابر سے کوئی مطلب جان بوجھ کے نہیں، کسی نے غلطی سے بیچارہ کوئی ٹچ ہو کے چلا گیا، آپ اس پہ غصہ ہو جائیں کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ، کیوں ٹچ ہو کے گئے. تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایکسیپٹنس والی چیز ہے نا کہ چلے کوئی بات نہیں، وہ غلطی سے ٹچ ہو کے چلا گیا، آپ اپنی ہیلتھ کو لے کے پریشان ہیں، لیکن اٹس اوکے، ہو جاتا ہے یہ چیز. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں بار بار کہ ہیلتھ کو لے کر پریشان ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب نہ کریں، بیکاز وی آر ڈوئنگ آئی تھنک لائک دس. ہم اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے، میں نے شاید پڑھا بھی تھا کہ بار بار ہاتھ دھونا، ناخنوں کو کترنا، یہ سب نفسیاتی ڈس آرڈرز کہلاتے ہیں، یعنی انسان کے نفسیات کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. یہ کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اب ہمیں بار بار ہاتھ دھونا ہے، تو ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. لیکن میں اپنی بتا دوں، میں خود ہی کچھ لگتا ہے مجھے میں ڈس آرڈر ہو گیا، تھوڑی دیر میں جا کے مجھے ہاتھ دھونے پڑتے. تو وہ ہر 5 منٹس بعد جا کے ہاتھ دھو رہی ہیں. دیکھیں کہہ رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے کہہ رہے ہیں آپ نے ہاتھ دھونا ہے، مگر اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہر 5 منٹ بعد جا کے ہاتھ دھوئیں. آپ تھوڑا ٹائم لیں. اینڈ دا بیسٹ تھنگ، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا عقائد کا بڑی بات ہوتی ہے، دین والی چیز کچھ آنٹی بلکہ ہونی چاہیے، خواتین کو کافی زیادہ اس طرف ہوتی ہیں. تو میں نے ان کے لیے تو یہی کہا تھا، اور اس کے بعد بڑا ہیلدی رسپانس آیا تھا. میں نے کہا آنٹی آپ باوضو اگر ہو جاتی ہیں تو کتنی دیر آپ ہاتھ نہیں دھوتی؟ تو شی از لائک 1 گھنٹہ رہ جاؤں گی. میں نے کہا پھر یہ صحیح ہے، آپ وضو کریں. Those who have these type of thinking کہ نہیں مجھے بار بار ہاتھ دھونا ہے، وہ کریں. ابھی اسپریچولیٹی کی بات کر رہے تھے نا باسط، یہ بہت مین چیز ہے. آئی تھنک اگر آپ کو اپنی ہیلتھ اور ویل بینگ کو بڑھانا ہے تو یہ سب سے مین کاز ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہیں نجم صاحب، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نجم السلام علیکم کراچی سے. جی ہلو. جی نجم صاحب السلام علیکم، فرمائیے. جی میں نجم عباس کراچی سے بول رہا ہوں جناب. میں ابھی اس بیماری کے بارے میں کب سے دیکھ رہا ہوں، پروگرام آ رہے ہیں مختلف، بڑے بڑے سائیکیٹسٹ آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. میں لیکن اس بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے جو ائمہ طاہرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ اکرام، ان سب کو چھوڑا ہوا ہے. اگر میں نے نہج البلاغہ کی کافی اسٹڈی کی ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں، مولا علی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکے تھے کہ یہ سفید موت ہے، اس کو سفید موت قرار دیا ہے، یہ آئے گی وبا سفید موت کی شکل میں. تو ہم کیوں نہیں سہارا لیتے اپنے ائمہ طاہرین کی؟ بالکل اچھی بات، جتنی باتیں ہیں ان سے، ان کے
जो हमें उन्होंने दिया है दर्श, उससे हम क्यों पीछे गुमराह हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है अगर नजम हम साहब, उनका यही सहारा बात पकड़ लें जो यही बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे रखना है। रूह अच्छी होगी तो सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी तो फिर आपका मिजाज बेहतर होगा, आपका मुआशरा बेहतर होगा, आपकी गुफ्तार अच्छी होगी, आपका किरदार बेहतर होगा।